نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر چنے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کو، ہر اللہ کے نبی کو جو اصحاب میسر آتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے جن کی فضیلت اور عظمت کو قرآن نے بیان کیا۔ لقد رضی اللہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم کے الفاظ قرآن مجید نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ اور چنیدہ لوگوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں خلفائے راشدین کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ درجہ بدرجہ علماء اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح مکی دور کے اندر مسلمان ہونے والے صحابہ، پھر دور اول میں جو مسلمان ہونے والے صحابہ کی فضیلت زیادہ ہے، پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، خندق ہے، پھر فتح مکہ سے پہلے اور پھر اس کے بعد۔ لیکن ان تمام اصحاب میں خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کی فضیلت ہے۔ ہمارے ہاں ایک جو معاملہ بڑا خراب ہوا وہ یہ کہ بعض لوگوں نے اہل بیت کے نام پر اصحاب رسول کا تذکرہ بالکل ختم کر دیا کہ ہمیں تو اہل بیت ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اس کا جو رد عمل پیدا ہوا، جس طرح یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ دوسری طرف رد عمل پیدا ہوا اور اہل بیت کا تذکرہ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ دونوں میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، دیگر خلفاء اور دیگر صحابہ کرام کی اپنی فضیلت ہے اور اہل بیت کی اپنی فضیلت ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر کے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تو پھر اہل بیت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح کے مماثل قرار دیا ان کو۔ لہٰذا ہر چیز جس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ محبت کی جائے اور سب کا احترام اور ان کے وقار اور عزت کا لحاظ کیا جائے۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام کی بھی عظمت ہے اور اہل بیت کی بھی عظمت ہے۔ تو میں جو ذکر کر رہا ہوں آج وہ بالخصوص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا۔ آپ کا نام تو ویسے عبداللہ ہے، ابو بکر کے نام سے مشہور ہے، اور صدیق آپ کا لقب ہے، صدیق اور عتیق۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں
جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جس نے اپنی فطرت کا اس طرح تحفظ کیا ہو کہ جب بھی حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کو پہچاننے میں ایک لمحے کا تردد بھی نہ کرے، وہ صدیق ہوتا ہے کہ جس کو حق کو پہچاننے میں کبھی التباس نہیں ہوتا، کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شان، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس حوالے سے بہت بڑھ کر ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے بالغ مردوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہی اللہ کے نبی نے اسلام پیش کیا تو حق کو پہچاننے اور جاننے میں ایک لمحہ بھی آپ کو نہیں لگا، فوراً حق کو پہچان لیا اور فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے بھی حق پیش کیا تو اس نے ضرور کوئی نہ کوئی سوالات کھڑے کیے، ضرور کوئی نہ کوئی بات پوچھی، وضاحت چاہی، تردد کا مظاہرہ کیا، بس اوقات انکار کر دیا، سوائے صدیق اکبر کے کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے حق کو پیش کیا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فوری طور پر اس کو قبول کر لیا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی فطرت کا صحیح معنوں میں تحفظ کیا ہو۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے اندر بھی اپنی فطرت کا کس طرح تحفظ کیا کہ جاہلیت کے اندر بھی اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے، کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جن کی وجہ سے لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نہیں ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں، اس سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کیا، اور یہ ہر بندہ، ہر انسان اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان ماحول کے زیر اثر جانا شروع ہو جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ خاص طرح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ان کو کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوئی، وہ ہر حال میں اس فطرت پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں۔ تو ان معنوں میں آپ کہہ لیجئے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت ہے کہ انہوں نے اپنی جو صحیح جس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اس فطرت کا انہوں نے تحفظ کیا۔ یہ جب حالات ذرا نازک ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر اور بہت سارے صحابہ نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف نکل گئے، تو اس دور کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دور میں یہ چاہا کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں بھی کسی طرف نکل جاتا ہوں، حبشہ کی طرف یا کسی اور علاقے کی طرف جاؤں گا، وہاں اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ جو یہاں حالات کے اندر کشیدگی کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں، عبادت میں جو خلل واقع ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لوں۔ تو نکل گئے مکہ سے باہر، راستے میں ایک بہت بڑا مکہ کا سردار ملا، ابن الدغنہ۔ اس نے کہا کہ ابو بکر کدھر کا ارادہ ہے؟ دیکھا نا کہ سامان سمون باندھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بس مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ پورے حالات بتائے اور کہا کہ چاہتا ہوں کہ کسی الگ گوشے میں نکل جاؤں، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ تو اس کافر نے حضرت ابوبکر صدیق، صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کہ نہیں، آپ اگر ان لوگوں کی تکلیفوں سے تنگ ہو کے یہاں سے نکل رہے ہیں تو میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں
اور اس نے پھر آپ کی سیرت پر جو تبصرہ کیا وہ میں آپ کو اصل میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ان مثلا کا لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے آدمی کو نہ تو کسی علاقے سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو نکالنا چاہیے۔ آپ جیسے آدمی کو کسی بستی سے نکال دینا، یہ بدبختی ہے نا اس بستی کی کہ نیک آدمی موجود ہو اور لوگ اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو وہ ہیں جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور حق بات میں ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ آپ جیسے شخص کو بھلا کیوں کر مکہ کی سرزمین سے نکالا جا سکتا ہے، نہ آپ جیسے آدمی کو نکلنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو آپ جیسے شخص کو نکالنا چاہیے۔ یہ کردار ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک کافر سردار جو ہے وہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، دوسروں کی بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، بھلا آپ جیسا شخص، یہ تو ایسٹ ہے کسی معاشرے کا، کسی خاندان کا، کسی محلے اور شہر اور قوم کا، ایسے شخص کو نہیں نکالا جاتا۔ پھر وہ آپ کو واپس لے کر آیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد ابو بکر صدیق کے معاملات کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جتنے اوصاف اس کافر نے، اس سردار نے بیان کیے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ذرا ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور حضور گھر تشریف لائے تھے، اور جو تبصرہ انہوں نے کیا تھا حضور کے بارے میں کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں ہیں، عام لوگوں جیسا کردار آپ کا نہیں ہے، آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ میں کہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ ناکام نہیں ہوں گے، لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، کبھی آپ کو غمگین نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ وہ ہیں جو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ دوسروں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ ایسے آدمی کو اللہ رسوا نہیں کرتا، ناکام نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر جس فطرت پر ہوتا ہے صدیق بھی اسی فطرت پر ہوتا ہے۔ پیغمبری اور صدیقیت کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیغمبر پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اس کی نبوت اور رسالت کا اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، ورنہ کردار اور سیرت کے اعتبار سے صدیق امت کے اندر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بالکل کہہ لیجئے کہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق ہونے کا مقام ہے، صدیقیت ہے۔ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ صدیق کون ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان اور یقین سب سے بلند تر ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے بات ابھی عرض کی کہ جس کو حق کے پہچاننے میں ایک لمحے کا تردد بھی نہ ہو وہ صدیق ہوتا ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اور پھر سفر معراج سے واپس آئے تو کفار مکہ نے شور مچا دیا کہ لو جی اب اس بات کو کون مانے گا، اور جن لوگوں کو انہوں نے آزمایا اور آزمائش کے اندر ڈالا ان میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے جب لوگوں نے سوال کیا قریش مکہ نے کہ لو جی اب ذرا بتاؤ کہ تمہارے صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس سے ہو کر واپس بھی آ گئے ہیں، اب تم اس کی تصدیق کرو گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اسی پس منظر میں ان کو صدیق کا لقب ملا تھا، اس پس منظر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اگر تو یہ باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور فرمایا کہ انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، تم یہ بات کر رہے ہو میں تو اس سے بھی عجیب تر باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں اور صبح و شام آپ کی طرف سے آنے والی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جناب ابو بکر کو صدیق قرار دیا کہ آپ کے اس بلند تر یقین کے نتیجے میں باقی لوگوں کو بھی اعتماد حاصل ہوا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ڈول جاتے شک و شبے کے اندر پڑ جاتے، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملے کے اندر ان کے سارے خدشات اور سوالات کو رد کر دیا کہ ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ اس سے عجیب تر باتوں کی میں تصدیق کر چکا ہوں۔ تو یہ تو صبح و شام ایسی خبریں آتی ہیں، اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو پھر یہ آپ کا فرمانا بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خاص فضیلتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی حج کی فرضیت کے بعد جو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق حج ہوئے وہ دو ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، 9 ہجری میں جو پہلا حج تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج کے طور پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا کہ صحابہ سارے موجود ہیں، لیکن اپنی نیابت کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ سفر ہجرت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مائیت اور سنگت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب بیماری بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری نیابت کرتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اور جب زندگی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جن 2 ہستیوں کو دفن ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اب تک، ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کوئی معمولی اعزاز ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اعزازات ہیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا تعلق اور کس طرح کی نسبت ہے کہ جو باتیں کوئی اور نہیں بھی سمجھ پاتا، جن اشارات کو کوئی اور نہیں جان پاتا، اس کو بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم مجھے یہاں موجود نہ پاؤ۔ تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ
اگلے سال آپ کا حج کا پروگرام نہیں ہوگا. جس طرح کہ پچھلے سال حج نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بھیج دیا امیر حج بنا کے، تو اس دفعہ آپ خود تشریف لے آئے. ہو سکتا ہے اگلے سال آپ کے آنے کا پروگرام نہ ہو، یہی ذہن میں عام لوگوں کے ہے. لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. اور پھر اس حقیقت کو بعد میں کھولا کہ عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے. اصل یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپسی کا اشارہ فرما رہے ہیں. اس لیے کہ جب پیغمبر کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو واپس بلا لیتا ہے. تو ایسے ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واپسی کا اشارہ فرما رہے ہیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے جس کی طرف کسی اور کی توجہ نہیں گئی کہ مشن پورا ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دین مکمل ہو گیا، مشن پورا ہو گیا، ابلاغ ہو گیا، لوگوں تک پیغام پہنچ گیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم واپسی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ مزاج شناسی ہے کسی شخصیت کے ساتھ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو آپ سمجھتے تھے، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہ ہوا اس درجے میں. اور پھر اور دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب و غریب تھی. بعض لوگ تو یہ تھے کہ غم سے نڈال ہو گئے بالکل، اور بعض لوگوں نے تلواریں کھینچ لی، حضرت عمر جیسے لوگوں نے، کہ کوئی خبردار کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، بس آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے. تو غم میں صحابہ کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی. اس وقت جس شخصیت نے مسلمانوں کو سنبھالا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے، حضور کی زیارت کی، درود پاک پڑھا، لوگوں کے درمیان آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدن، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ فإن محمدن قد مات، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے. اور ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ہے لیڈرشپ کہ لوگوں کو صحیح مشن کی طرف توجہ دلائی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ پہلے بھی پیغمبر گزر گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پس اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے مقصد سے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ آپ نے لوگوں کو پھر اسلام پر دوبارہ قائم کیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو سنبھالنے والے، صحیح معنوں میں امت کی رہنمائی کرنے والے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت جو میں خاص اہل بیت کی، آئمہ اہل بیت کی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پیچھے محرم میں نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ عجیب و غریب ہی ہمارا ماحول ہو گیا ہے. کوئی لوگ اہل بیت کا نام لے کر الگ پارٹی بنا کے کھڑے ہو گئے، اور کچھ خلفائے راشدین اور صحابہ کا نام لے کر. یہ آپس میں کس طرح تھے، اس پر میں نے بات کی تھی محرم کے اندر. آج صرف ایک دو روایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ خود اہل بیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے
یہ کہا کہ اے علی یہ دونوں حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ دونوں ابو بکر اور عمر آ رہے تھے مجلس کی طرف، تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہ دونوں، یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ تمام اہل جنت کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے، ویسے وہاں ادھیڑ عمر میں کوئی نہیں ہوگا، سارے 30-33 کے درمیان ہوں گے، اور یہی عمر رہے گی ہمیشہ، بوڑھے بھی جا کے وہاں جوان ہو جائیں گے، اور جو بچے ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے، تو عمر یہی ہوگی۔ لیکن جو وفات پائی جن نے، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت میں تمام ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، اے علی لا تخبرہما، یہ خبر تم ان دونوں کو نہ دینا، میں خود دوں گا، یہ خبر میں ان دونوں کو دوں گا، آپ یہ خبری نہ دیجئے گا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ خوشخبری میں ابو بکر اور عمر کو خود دوں۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے بڑھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں یہ یقین رکھتا تھا کہ امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی ان کے ان خیالات سے واقف ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یقیناً آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا جحیفہ، یا ابا جحیفہ، اے ابو جحیفہ، الا اخبرکم بافضل هذه الامہ بعد نبیہا، کیا میں تمہیں اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت کی خبر نہ دوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و بعد ابی بکر عمر، کہ اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری فضیلتیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہو، خلفائے راشدین کی فضیلت ہو، یا حضرت عمر کی فضیلت، اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ تو اہل بیت کا جو تعلق خلفائے راشدین کے ساتھ ہے، یہ اس تعلق کا نتیجہ ہے کہ وہ ان کی فضیلت کو بیان کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنی آیتیں ہیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جو آیت شروع میں نے پڑھی ہے، بس اسے دہرا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہجرت کے موقع پر اللہ رب العزت نے، آپ غار ثور میں ہیں اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پریشان ہیں کہ اگر کفار تو پہنچ گئے ہیں غار کے دانے تک، اگر ان کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پریشانی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ رب العزت اس پوری جو گفتگو ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ابو بکر صدیق کے درمیان، جب انہوں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس واقعے کا ذکر فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغیر، کہ وہ دونوں، دو میں سے دوسرا، وہ دونوں جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ان میں سے ایک اپنے دوسرے صاحب سے کہہ رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معانا، ڈریے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہما سے مراد اللہ تعالیٰ دو فرما رہا ہے، ایک نہیں فرما رہا کہ میرے نبی غار میں ہیں، دو میں سے دوسرا بھی ساتھ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب ایک اپنے صاحب سے کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ جناب ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا صاحب اور ساتھی اور یار غار عزت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، اے ابو بکر پریشان مت ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہے، معنا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ جو شخص جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ آپ کی صحابیت، آپ کا ایمان قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، گویا کہ آپ کے ایمان کا انکار اصل میں قرآن کا انکار ہے۔ تو جس صحابی کی شان اور مرتبہ یہ ہو، اس کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے ہر پہلو سے، اور رول ماڈل کس طرح ہے اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کروں گا۔ یہ جمعہ سارے آپ کے فضائل میں نے ذکر کیے ہیں بالکل مختصر طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جو آپ کے حوالے سے نازل ہوئیں، جس میں آپ کا مقام میں وہ پڑھ نہیں سکا، کہ جن میں آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے اور زیادہ عیاں اور واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا اور فضل و کرم فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔